یاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے زخمی شیر بلی کی طرح درخت پر چڑھنے لگا۔ اس کے مصنف ہیں ایویلین آرتھر سمائتھس۔ میں نے اپنی ملازمت کا آغاز ہندوستان کے محکمہ جنگلات میں بطور ڈویژنل فارسٹ آفیسر کیا۔ میں نے ہندوستان پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب انگلینڈ سے طلباء کا ایک گروپ ہندوستان کے جنگلات کی عملی تربیت کے لیے آیا تھا۔ ہندوستان میں وارد ہونے سے پیشتر ہمیں کئی دیگر ملکوں کے جنگلات میں تربیت دی جا چکی تھی، جن میں مشرقی اور جنوبی افریقہ کے ممالک سر فہرست تھے۔ جو مجھے ندرت ہندوستان کے جنگلات میں نظر آئی وہ کہیں موجود نہ تھی، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ تربیت کے بعد اگر میری ملازمت کا انحصار میری پسند پر ہوا تو میں ہندوستان کو پسند کروں گا۔ ہندوستان کے جنگلات اور سندر بن، ان تینوں کی تفصیلات میں بہت فرق ہے جس کا بیان میں کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ اپنی کہانی کو جاری رکھتے ہوئے میں یہ ذکر کروں گا کہ انگلینڈ میں جب میری تربیت پایہ تکمیل کو پہنچی تو میں نے ہندوستان میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی اور مجھے انڈین فارسٹ سروس میں لے لیا گیا۔ جنگلات کی ملازمت اور شکاری زندگی لازم و ملزوم ہے۔ مجھے پہلے ہی شکاری زندگی سے انس تھا، بلکہ میں انگلینڈ میں پرندوں کے شکار اور افریقہ اور ہندوستان میں تربیت کے دوران بڑے شکار سے لطف اندوز ہو چکا تھا، لیکن شکاری زندگی میں ساتھی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا ساتھی جو تجربے کار، اپنے فن میں ماہر ہونے کے علاوہ آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو، اسے آپ سے ہمدردی ہو، اسے آپ سے انس ہو۔ میں نے شکاری زندگی کے لیے اپنا ساتھی تلاش کر لیا، ایسا ساتھی جو مندرجہ بالا خوبیوں کے علاوہ زندگی بھر میرا ساتھ دینے کو تیار تھا۔ میں نے اسے اپنا جیون ساتھی بنا لیا اور اس طرح ہندوستان میں روانگی سے پیشتر میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جو بندوق کا استعمال جانتی تھی اور پرندوں کے شکار کی خاطر میرے ساتھ جنگلات کی خاک چھانتی رہی تھی۔ مجھے بطور افسر جنگلات اور ناظم جنگلات مختلف جگہوں پر کام کرنا پڑا۔ اس دوران میں میرا شوق سانبر، چیتل، نیل گائے سے بڑھتا ہوا تیندوے، چیتے اور شیر تک جا پہنچا۔ اس دوران میں میری بیوی ہمیشہ میرے ہم رکاب رہتی، بلکہ اب وہ شیروں سے بھی دو دو ہاتھ کرنے لگی تھی۔ شروع میں وہ میرے ساتھ ایک ہی مچان پر بیٹھتی اور وقت آنے پر شیر کا نشانہ لیتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں حوصلہ اور اعتماد پیدا ہوتا گیا۔ اب وہ اپنے لیے الگ مچان بنواتی۔ اس واقعے سے جسے میں بیان کرنے والا ہوں، چند سال پیشتر وہ ایک شیر کو علیحدہ مچان پر بیٹھ کر شکار کر چکی تھی، جس سے اس کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا تھا۔ لیکن جو واقعہ میں بیان کرنے والا ہوں وہ شیر کے شکار میں اتنا منفرد اور ہیجان انگیز ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ واقعہ 31 دسمبر سن 1925 کو پیش آیا، یعنی یہ تقریباً ایک صدی پرانا واقعہ ہے، اور جلد ہی یورپ، ایشیا، امریکہ اور آسٹریلیا کے اخبارات اسے لے اڑے۔ ان میں سے اکثر مضامین میری اور میری بیوی کی نظروں سے گزرے۔ کچھ مضامین ایسے تھے جن میں زیب داستان کے لیے چند فرضی لیکن دلچسپ باتوں کا اضافہ کر دیا گیا تھا، گویا واقعات کو نمک مرچ لگا کر شائع کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ مضامین ایسے تھے جن میں اصلیت کا روپ مسخ کر ڈالا تھا، اس لیے میں اصل واقعات سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ پیشتر اس کے کہ میں اصل واقعے کی طرف آؤں، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہمالیہ کی نیم پہاڑی ترائی جہاں یہ واقعہ پیش آیا، وہاں مروجہ ہانکا اور علاقے کی تفصیلات بیان کروں۔ ہانکے میں 2-3 ہاتھی اور درجن بھر ایسے افراد درکار ہوتے ہیں جو ساکن کہلاتے ہیں۔ اس طرز کے ہانکے میں اولین شرط یہ ہوتی ہے کہ شیر اور اس کی جائے راحت کا پتہ لگایا جائے۔
اسے معلوم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کٹا کئی راتوں تک جنگل میں باندھنا پڑتا، جب تک من چلا شیر ادھر کا راستہ لیتا اور کٹے کی زندگی ختم کر دیتا۔ واقعہ زیر تحریر میں کٹا ایک ایسی جگہ پر باندھا گیا جہاں دامنے کوہ سے 2 پتھریلے نالے نکلتے تھے۔ عام طور پر شیر کٹے کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور کسی ایسی جگہ بیٹھ کر کھاتا ہے جہاں باقی ماندہ لاش چھپائی جا سکے۔ کھانے کے بعد وہ دن کے وقت خواب غفلت میں کھو جاتا ہے اور ہانکے کی مدد سے اسے شکار کیا جا سکتا ہے، یا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہانکے میں ہاتھی اور ساکن ہوتے ہیں۔ یہ ایسے مقامات پر بٹھائے جاتے ہیں کہ ایک دفعہ شیر کو نیند سے بیدار کیا جائے تو اس کے 2 اطراف میں ساکن تالیاں بجاتے ہیں۔ شیر دونوں اطراف میں نکل جانے کی بجائے درمیانی راستے پر چلتا ہے اور اس طرح فاصلے پر بنائی گئی مچان تک پہنچ جاتا ہے جہاں گولی سے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ میں جس جگہ کا ذکر کروں گا وہ اس قسم کے ہانکے کے لیے موزوں ترین تھی۔ اس جگہ اب تک 30 شیر شکار کیے جا چکے تھے، اس لیے اگر اسے شیروں کی موت کا پھندا کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ ایک لمبوترا راستہ ہے جو 2 پتھریلے نالوں کے درمیان واقع ہے۔ بائیں جانب نالے کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور شیر اسے پار کرنے کی جرات نہیں کرتا، لیکن اس طرف ساکن کھڑے کرنے بیکار تھے۔ دائیں جانب درختوں سے اٹی پڑی ہے، اس جگہ ساکن ضروری ہیں تاکہ شیر جنگل سے گزر کر کہیں راستہ نہ ناپے۔ اس راستے کو جالا سال کہتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جہاں شیر خواب غفلت سے سرشار ہوتا اسے 2-3 ہاتھیوں کی مدد سے بیدار کیا جاتا، پیچھے ہاتھی، دائیں جانب ساکن اور بائیں جانب گہرا نالا۔ بیچارہ آگے کی طرف بڑھتا، اگر دائیں جانب قدم بڑھاتا تو ساکن کی تالیوں کی آواز اسے پھر راستے پر دھکیل دیتی اور وہ اپنی ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا مچان تک پہنچ جاتا جہاں مچان سے آتی ہوئی گولی اس کی منتظر ہوتی۔ یہ جگہ کئی قسم کی بڑی بڑی گھاس جھاڑیوں خودرو بیلوں سے اٹی پڑی تھی، اس میں سانبر عام ملتے تھے، اس لیے شیر ادھر کا رخ کرتے اور اسی لالچ میں آ کر شکاریوں کی منصوبہ بندی کا شکار ہو جاتے۔ میں ان دنوں اپنی بیوی کے ہمراہ جنگلات کے ایک ایسے ریسٹ ہاؤس میں مقیم تھا جو جالا سال سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ میں نے حکم دے دیا تھا کہ جس مقام پر نالا 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں ایک کٹا بندھوا دیا جائے۔ آپ خیال فرمائیں کہ جب ہمیں یہ اطلاع دی گئی کہ شیر گزشتہ شب کٹے کو گھسیٹ کر لے گیا ہے تو ہمیں کتنی مسرت ہوئی۔ میں نے 4 ہاتھیوں اور 8 ساکنوں کا انتظام کیا، اپنی بیوی کے لیے رسے کی بنی ہوئی سیڑھی لی، رائفلیں سنبھالی اور ہاتھیوں پر بیٹھ کر اس جگہ پہنچے جہاں نالا 2 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ میں نے اپنی مچان ٹھیک اسی درخت پر بندھوائی جہاں چند ہفتے پیشتر میری بیوی ایک شیر کا شکار کر چکی تھی اور اب اس کی استدعا یہ تھی کہ یہ شیر میں شکار کروں۔ میں نے دوسری مچان 40-50 گز آگے فاصلے پر بندھوائی، اس پر میری بیوی کو بیٹھنا تھا تاکہ اگر شیر میری گولی کھا کر بھی آگے بڑھے تو اس کی گولی اسے ختم کر ڈالے۔ میری بیوی کے لیے جو درخت چنا گیا تھا اس کا تنا 4-5 فٹ گولائی لیے ہوئے تھا، زمین سے 14 فٹ اوپر یہ 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ یہی مچان باندھی گئی۔ مچان لکڑی کی ایک سیڑھ تھی جسے رسیوں سے بن دیا گیا تھا۔ میری بیوی رائفل تھامے درخت سے پشت لگائے لیکن پاؤں لٹکائے آرام سے بیٹھ گئی۔ ادھر سے فراغت پا کر میرا اردلی ساکن آدمیوں کو لے کر چلا گیا تاکہ انہیں مقررہ جگہوں پر تسلی سے بٹھائے۔ میں اپنی مچان پر چڑھ گیا اور ہانکے کا انتظار شروع کر دیا۔ اب میں نے ہاتھیوں کی گھاس کو روندنے کی آواز سنی۔ ہاتھی میری نظروں سے اوجھل تھے اور اسی طرح ساکنوں کو بھی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ میں نے پہلے ساکن کی تالیوں کی آواز سنی اور ساتھ ہی شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔
میرے سامنے گھاس کا اونچا ایک بڑا سا قطعہ تھا جس کی وجہ سے منظر اوجھل ہو گیا تھا۔ شیر کے متعلق ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا، البتہ ہاتھیوں کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک ہاتھی بائیں جانب نالے کے نزدیک معلوم ہوتا تھا۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو شیر پھر دھاڑا۔ اس دفعہ آواز نالے کے اوپر تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ شیر پہلے ساکن کی تالی سے گھبرایا، بائیں جانب پلٹا اور نالے تک جا پہنچا، لیکن اسے گہرا اور عبور کرنے کے ناقابل دیکھ کر وہیں ٹھہر گیا۔ لیکن ٹھہرنا بھی مشکل تھا۔ تینوں ہاتھی شیر کی عقبی جانب سے بڑھ رہے تھے۔ شیر ان کی آمد سے باخبر ہو کر دھاڑا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر دوسرے ساکن کی تالیوں کی آواز آئی۔ میں نے ساکن آدمیوں کے انتخاب میں اس دفعہ احتیاط سے کام لیا تھا، کیونکہ شکار کا تمام دار و مدار ساکن کی صلاحیت اور فرض ادا کرنے کی ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ اگر ساکن ذرا بھی کوتاہی کر لے اور تالی کی آواز سے شیر کا راستہ نہ روکے تو شیر ساکن آدمیوں کی صف توڑ کر اپنا راستہ بنا سکتا ہے۔ اس بار تالی کی آواز بلند تھی اور شیر بھی 3 مرتبہ دھاڑا۔ میں اس سارے منظر سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، لیکن طویل گھاس کا قطعہ سامنے تھا۔ تاہم شیر کی نزدیکی سے میرا خون تیز ہو گیا۔ پہاڑ کا قرب اور 31 دسمبر کی تاریخ، سنہری سورج کی ترچھی کرنوں سے تمازت پیدا ہو گئی تھی، لیکن موسم کو گرم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس ٹھنڈک میں بھی میری کنپٹی کی شریانیں گرم ہو گئیں اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جسم کا سارا خون سمٹ کر سر میں آ گیا ہے۔ دوسری تالی کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ نامعلوم شیر نے کون سا راستہ لیا تھا، لیکن ہاتھیوں کی آواز اس خاموشی کو توڑ دیتی۔ دور سے ہاتھی میری مچان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دور و نزدیک دیکھنا شروع کیا، لیکن ہاتھیوں کی آواز کے ساتھ کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ کچھ دیر اور گزری۔ اب مجھے یوں معلوم ہوا کہ گھاس کے قطعے کے اندر کوئی جانور چل رہا ہے، لیکن طویل گھاس کے اندر پوشیدہ تھا۔ اچانک شیر نے چھلانگ لگائی اور وہ نظروں کے سامنے تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس کا فاصلہ 25 گز ہوگا۔ دن کا وقت اور اتنا کم فاصلہ۔ میں نے نشانہ لے کر گولی داغ دی۔ یقین مانیے وار خالی گیا۔ آگے بھاگنے کی بجائے شیر پلٹا اور دوبارہ گھاس کے گھنے قطعے میں گھس گیا۔ میں نے جلدی میں ایک اور گولی داغی، لیکن یہ بھی کچھ نہ کر سکی۔ بات اصل میں یہ تھی کہ دوسری بار گولی محض اندازاً گھاس کے اندر داغی گئی تھی۔ اس بار متوقع کامیابی کا امکان بہت کم تھا اور یہی ہوا۔ شیر چھپ گیا، لیکن گھاس کے اندر اس کے ہررانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہاتھی ابھی دور تھے۔ میں شیر کی آواز سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور آواز کی مدد سے شیر پر کئی ایک گولیاں داغ دینا چاہتا تھا، لیکن شیر ایک جگہ ٹکتا نہ تھا۔ وہ گھاس کے اندر چکر کھا رہا تھا۔ کبھی میری رائفل کی زد سے دور نکل جاتا اور کبھی چکر کاٹتا ہوا رائفل کی زد میں آ جاتا، لیکن اول تو اس کی رفتار تیز ہوتی اور دوسرے جو کچھ ہوتا وہ طویل گھاس کے اندر پوشیدہ رہتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ شیر زخمی ہے یا میرے نشانے خطا گئے ہیں۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ شیر زخمی نہ ہوا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نہ وہ آگے کی جانب بڑھتا جہاں میری بیوی مجھ سے 50 گز کے فاصلے پر اس کی منتظر تھی، اور نہ ہی دائیں جانب جاتا جہاں ساکن مقرر تھے۔ بس وہ گھاس میں دائرہ بنا کر گھومے جا رہا تھا، بار بار ہرراتا اور پوری رفتار سے گھاس کے اندر چکر لگاتا۔ ہاتھی آہستہ آہستہ اس قطعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شیر کو بھی ان کی آمد کی خبر تھی، اس لیے جوں جوں ہاتھی نزدیک آتے اس کی رفتار اور ہررانے میں اضافہ ہوتا جاتا، حتیٰ کہ ہاتھی گھاس کے قطعے تک پہنچ گئے۔ شیر نے شکست قبول کرتے ہوئے پسپائی کا راستہ اختیار نہ کیا اور پوری قوت سے دھاڑنے لگا۔ جوں جوں وہ پھلانگتا، گھاس کے اندر پودے اس کے بوجھ تلے پس پس کر گرتے۔ ہاتھیوں میں بھی ایک ہاتھی ایسا تھا جس کی طبیعت میں جوش دوسروں سے زیادہ تھا۔
وہ بھی چنگاڑتا ہوا آگے بڑھا تو پودے ایک ایک کر کے اس کے بوجھ تلے پسنے لگے۔ دونوں تیزی سے شیر کی جانب بڑھے تو ایک جوان درخت کا تنا بڑھتے ہوئے ہاتھیوں کے بوجھ سے ٹوٹ کر شیر پر آن گرا۔ شیر کی بہت اونچی دھاڑ سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے شیر نے ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ پرجوش ہاتھی اس اچانک حملے سے گھبرایا اور واپس پلٹنے کو تھا کہ اس کے بہادر مہاوت نے اسے وہیں روک دیا۔ دوسرا ہاتھی اپنے بہادر مہاوت کی طرح شیر کے سامنے دیوار بن گیا۔ شیر ایک بار اس ہاتھی پر جھپٹا اور سونڈ پر پنجہ مارا، لیکن ہاتھی تو گویا دیوار بن چکا تھا جس پر پنجے نے کوئی اثر نہ کیا۔ چشم زدن میں شیر واپس مڑا اور طرح دے گیا۔ ہاتھی سے دور ہوتی اس نے پھر ایک چکر کاٹا اور برق رفتاری میں میرے سامنے سے گزرنے لگا۔ میں نے نشانہ لیا اور گولی داغ دی، لیکن آج شاید صبح اٹھتے ہوئے میں نے خدا جانے کیا دیکھا تھا کہ تیسری دفعہ بھی نشانہ خطا گیا اور دھاڑتا ہوا شیر صاف بچ کر نکل گیا۔ اب شیر نے دائیں طرف رخ پھیرا، لیکن دوسرے لمحے تیسرے اور چوتھے ساکن کی تالیوں کی آواز آئی اور شیر پلٹتا ہوا نظر آیا۔ لیکن اب تینوں ہاتھی اس طرح پوزیشن لے چکے تھے جیسے بادشاہ کسی وقت لڑائیوں کے لیے ان کی صف بندی کرتے تھے۔ شیر نے ایک نظر ادھر کی لیکن رک گیا۔ اب وہ میرے درخت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ میری رائفل کی زد سے باہر تھا، ورنہ میں چوتھا فائر آزماتا۔ خود شیر کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ تین جانب سے خطرے میں گر گیا ہے۔ وہ بری طرح دھاڑ رہا تھا۔ جواب میں چھوٹا ہاتھی چنگاڑتا، لیکن اس کے مہاوت نے اب اسے قابو میں کر رکھا تھا اور وہ اسے باقی دو ہاتھیوں کے درمیان قطار میں لیے کھڑا تھا۔ ہاتھی کے مہاوت کچھ دیر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر ان کے لیڈر نے اشارہ دیا اور تینوں ہاتھی آگے بڑھے۔ شیر پلٹ کر پھر دائیں جانب مڑا، لیکن اس بار تین ساکنوں کی تالیوں کی آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پلٹا، آخری بار ہاتھیوں کی جانب دیکھا اور اس سمت پھلانگتا ہوا چلا جس جانب میری بیوی مچان پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ شیر میری بیوی سے قریباً 30 گز کے فاصلے پر نکلا کہ مچان پر سے گولی آئی اور شیر بل کھا کر گرا۔ گولی ریڑھ کی ہڈی سے ذرا فاصلے پر زخم کرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ مجھے زخم سے خون نکلتا نظر آیا۔ مچان سے دوسری گولی آئی لیکن خطا گئی۔ اب وہ واقعہ پیش آتا ہے جس نے اس واقعے کی دھوم دنیا کے دور دراز حصوں تک پہنچا دی، اور جس طرح میں نے پہلے تحریر کیا ہے، یہ واقعہ عالمگیر نوعیت اختیار کر گیا۔ یورپ اور برطانیہ کے اخباروں میں اس کی شہرت ہوئی، امریکی پریس نے اسے چھاپا، آسٹریلیا میں اسے شائع کیا گیا، اور ہندوستانی اور بالخصوص شکاریوں کو یہ واقعہ اس قدر اچھا معلوم ہوا کہ نہ صرف اخبارات کے نمائندوں نے 6 ماہ تک میرا اور میری بیوی کا ناک میں دم کیے رکھا، بلکہ اچھے تجربے کار شکاری ہم سے آ کر اس طرح گفتگو کرتے گویا ہم نے سمندر کی گہرائیوں سے کوئی عجیب سی چیز نکالی ہو۔ ہماری ملاقات کے بعد وہ اس جنگل کا راستہ لیتے اور اس درخت کا امتحان کرتے جہاں مچان بنا کر میری بیوی نے اس شیر پر فائر کیے تھے۔ جو ہی دوسرا فائر مچان سے آیا، شیر کی ایسی دھاڑ سنائی دی جو میں نے زندگی میں نہیں سنی۔ وہ اچھلا اور اس درخت کے تنے پر حملہ آور ہوا جس پر میری بیوی کی مچان تھی۔ درخت عموداً تھا، اس کا تنا 5 فٹ گولائی لیے تھا اور مچان کا فاصلہ زمین سے 14 فٹ تھا۔ عمومی طور پر شیر اس پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن یہ شیر تو درخت پر اس طرح چڑھتا جا رہا تھا جیسے پالتو بلی درخت پر آسانی سے چڑھ جاتی ہے۔ اس کے بھاری اور مضبوط بازو درخت کے گرد حائل تھے اور ہر لمحے بعد وہ اوپر بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے مچان پر جلدی میں اپنا رخ شیر کی جانب موڑا اور پوری قوت سے چلایا، ہوشیار ہوشیار، شیر تمہارے درخت پر چڑھ رہا ہے۔ لیکن وائے حسرت،
اس گھبراہٹ اور تیزی سے مڑنے میں تمام گولیاں جو مچان پر پڑی تھیں نیچے زمین پر گر پڑی۔ میں نے رائفل کو کھولا تو اس میں صرف ایک گولی تھی۔ یہ میرے لیے توپ کے گولے سے کم نہ تھی۔ میں نے سامنے دیکھا، شیر نصف فاصلہ طے کر چکا تھا۔ میں نے گولی داغنی چاہی لیکن رائفل نہ چلی۔ اف! میری نظروں کے سامنے ایک اور منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی مچان پر کھڑی ہے، اس کی رائفل کی نالی شیر کے کھلے منہ کے اندر ہے۔ 8 انچ کے قریب نالی شیر کے منہ کے اندر جا چکی ہے اور شیر کے پنجے اور ٹھوڑی مچان تک پہنچ چکے ہیں۔ اس صورتحال میں میری بیوی نے گھوڑا دبا دیا لیکن گولی نہ نکلی۔ شیر کا وزن اب مچان پر پڑنے لگا تھا۔ اس نے اپنے پچھلے پیروں کی مدد سے درخت کو تھام رکھا تھا اور اگلے پنجے مچان میں گڑ چکے تھے اور مچان ڈول رہی تھی۔ میری بیوی ایسی جگہ کھڑی تھی جو 2 شاخہ تھا۔ درخت کے ایک جانب شیر تھا اور دوسری جانب میری بیوی کی پشت تھی۔ اب تک اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ ہلتی ہوئی مچان پر اپنا توازن قائم رکھے، لیکن کہاں تک؟ میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ میری بیوی توازن قائم نہ رکھ سکی اور درخت کی عقبی جانب زمین پر گر گئی۔ شیر کا سر مچان کے نیچے تھا۔ اس نے گرتی ہوئی عورت کو نہیں دیکھا۔ وہ ابھی تک مچان کو جھنجھوڑ رہا تھا اور اسے بری طرح نوچ رہا تھا۔ ایک جگہ سے رسیاں کٹ گئی تھیں۔ میرے پاس ایک ہی گولی تھی۔ اف خدایا! اگر اب بھی گولی نے کام نہ کیا تو کیا ہوگا؟ لیکن یہ سوچنے کا موقع کہاں تھا۔ میں نے خدا کا نام لے کر گولی داغ دی۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ کام کر گئی۔ گولی سیدھی دل کے اندر جا لگی اور دوسرے ہی لمحے وہ پشت کے بل جا گرا۔ اب وہ گھاس کی اوٹ میں تھا۔ مجھے یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ مر گیا ہے اور نہ میری بیوی کو اس کا علم ہوا۔ میرے پاس اب کوئی گولی نہ بچی تھی۔ میں اب کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے اس قدر معلوم تھا کہ درخت کے ایک جانب شیر گرا ہے، دوسری جانب میری بیوی گری پڑی ہے، اور ایک لمحے کی بات ہے کہ شیر بیچاری کے سر پر ہوگا اور اس کی دردناک چیخیں میرے کانوں سے آن ٹکرائیں گی۔ اب یہ واقعہ میری بیوی کی زبان سے سنیے۔ شیر دھاڑتا ہوا میری مچان سے 30 گز کے فاصلے پر گزرا۔ ظاہر ہے کہ میرے خاوند کی تینوں گولیاں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی تھیں اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، اور یہ موقع اب سامنے تھا۔ 30 گز بڑا موزوں فاصلہ ہوتا ہے۔ میں نے نشانہ لیا اور برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے شیر پر فائر کر دیا۔ وہ بل کھا کر گرا، پوری قوت سے دھاڑا، لیکن چشم زدن میں اس درخت پر حملہ آور ہو گیا جس پر میری مچان تھی۔ میں نے یہ سمجھا کہ وہ اپنی پوری قوت کے بل بوتے پر درخت کے پاس سے نکل کر آگے جا گرا، لیکن میں حیران تھی کہ وہ عمودی تنے پر چڑھ رہا ہے۔ میں مچان سے پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ جلدی میں مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کے پنجے میرے تلووں سے چھوتے ہیں۔ میں نے پاؤں سکیڑ لیے لیکن اس کا بھاری سر اور کھلا منہ مچان تک پہنچ گیا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ شیر خود مچان کے اوپر آنا چاہتا ہے۔ میں نے جو منظر اب دیکھا وہ کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ شیر کا منہ کھلا تھا، اس کے تمام دانت خون سے لت پت تھے اور خون بھری جھاگ کے گالے منہ سے ابل ابل کر گرتے۔ جب وہ ہراتا تو یہ گالے میرے ہیٹ اور کپڑوں پر پڑتے۔ میں نے اپنی رائفل کی نالی اس کے منہ کے اندر ٹھونس دی۔ 8 انچ نالی اس کے منہ کے اندر گئی کہ میں نے گولی داغ دی لیکن رائفل فائر نہ کر سکی۔ اب میں گھبرا گئی۔ قیامت میرے سامنے تھی۔ مجھ سے کچھ بن نہ پڑتا تھا اور نہ ہی میں یہ فیصلہ کر سکی کہ کیا کروں۔ شیر اب مچان کی رسی کاٹ چکا تھا اور دوسرے لمحے میں نے شیر کا بھاری پنجہ اس سوراخ سے نکلتے دیکھا۔ مچان اب پوری طرح جھول رہی تھی اور میں پوری کوشش سے اپنا وزن قابو میں رکھے ہوئے تھی، لیکن آخر کب تک؟ ادھر شیر کا پنجہ مچان پھاڑ کر اور اوپر آنا شروع ہوا اور پیشتر اس کے کہ وہ میرے پاؤں پر پڑتا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، مگر کہاں؟
مچان تو محدود تھی۔ میرا پاؤں مچان پر پڑنے کی بجائے ہوا میں ہوتا ہوا نیچے آتا معلوم ہوا، اور دوسرے لمحے مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ درخت کی شاخ سے چھوٹ گئے اور میں نیچے آ رہی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ میرا جسم مچان سمیت شیر پر گرے گا اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ مجھے یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں زمین پر گری ہوں۔ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں گھاس، جھاڑیوں اور گرے ہوئے درختوں پر پھلانگتی جا رہی ہوں۔ میرے قدم جان بچانے کے لیے ایک جانب تیزی سے اٹھ رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ بھاگنا فضول ہے۔ اسی لمحے شیر مجھ پر جھپٹنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں اس واقعے کی تکمیل کرتا ہوں۔ میں نے شیر کو ایک جانب گرتے دیکھا تھا اور میری بیوی دوسری جانب گری تھی۔ میری نگاہیں اسی طرف لگی تھی، میرے کان اسی طرف متوجہ تھے، لیکن نہ شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی اور نہ میری بیوی کی چیخیں بلند ہوئیں۔ فاصلہ اور طویل گھاس کی اوٹ۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایک پل بھاری تھا اور ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی مچان کے نیچے آہٹ سنی۔ میں نے نیچے دیکھا، خوف سے بھرپور 2 آنکھیں اوپر دیکھ رہی تھی، باقی جسم پتھر بن گیا تھا۔ یہ میری بیوی تھی۔ ہماری آنکھیں 4 ہوئیں، لیکن دونوں کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں۔ اتنے میں ایک مہاوت ہاتھی لے کر آگے بڑھا۔ اس نے میری بیوی کی کلائی پکڑ کر اسے ہاتھی پر بٹھایا اور دوسرے لمحے وہ ہاتھی کو خطرے سے باہر لیا جا رہا تھا۔ ساکن آدمیوں میں سے ایک 60 فٹ اونچے درخت کی چوٹی پر چڑھ کر شیر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں سے پکارا، صاحب شیر مر گیا، صاحب شیر مر گیا۔ یہ آواز سن کر دوسرے ساکن میری جانب بھاگے۔ انہوں نے مجھے مچان سے اتارا۔ ابھی میری بیوی ریسٹ ہاؤس تک پہنچنے نہ پائی تھی کہ میں نے اسے راستے میں جا لیا۔ خدا نے اسے بالکل محفوظ رکھا تھا۔ ٹانگوں پر معمولی خراشیں آئی تھیں اور کلائی میں موچ آ گئی تھی۔ دوپہر کو جب باقی ماندہ ساکن شیر کی لاش اٹھا کر لائے تو میری بیوی کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میں نے بہت کم دیکھی ہے۔ اس کہانی کے مترجم ہیں توصیف عاصم اور اس کا ماخذ ہے بگ گیم انکاؤنٹرز، سن 1937۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔